الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ صف کی 6 نمبر آیت کا درمیانہ حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس پہ گفتگو پچھلے کلپس میں بھی جاری ہے اور اب بھی جاری ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، اور میں تمہیں ایک رسول کی خوشخبری سناتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، اور ان کا نام احمد ہوگا۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان کرام، یہ قدر گفتگو چل رہی تھی کہ کیا انجیل میں احمد نام موجود ہے؟ تو یہ بات ہم نے کی ہے کہ اتنی تبدیلی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کے نام کو کسی نہ کسی صورت میں بھی محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ساری باتیں کرنے کے بعد کہ ایک صورتحال پیدا ہوئی، اس وقت ہوئی کہ جب ایک نئی چیز سامنے آئی۔ دوسری یہ کہ ان 4 انجیلوں پر اعتماد کیا جائے، لیکن صدیاں بیت گئی ہیں، گمنامی اصل عبارت کی ہوئے، پردہ غیب سے پھر ایک انجیل ظہور میں آئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی عزت و تکریم، ان کی حفاظت، اپنے کلام کی حفاظت بھی کرتا ہے نا۔ قرآن کا تو خیر کلیئر بات کر دی نا قرآن کریم میں۔ تو جس کو انجیل برناباس کہتے ہیں، اس کے مطالعے سے علماء دنیا ان کے بڑے بڑے جو پیچیدہ عقدے تھے وہ کھل گئے، حل ہو گئے، اور شک و شبہات کے جو بادل گھر کر آئے ہوئے تھے ذہنوں پر، وہ دور ہو گئے، چھٹ گئے۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 20 ارشادات موجود ہیں، جن میں نام لے کر حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارتیں دی گئی ہیں، اور بار بار امتیوں کو حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت عیسیٰ کے امتیوں کو بار بار یہ باور کرایا گیا ہے کہ اے لوگو، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جانا، جب وہ تشریف لائیں ان کے دامن کو مضبوطی سے، ان کی رحمت کو مضبوطی سے تھام لینا۔ یہ تاکیدی احکام 20 دفعہ اس میں آئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ان ایمان افروز حوالہ جات کا تذکرہ کر دیا جائے، تو برناباس انجیل کے بارے میں کچھ وضاحتیں ضروری ہیں، تاکہ کوئی شخص بلا وجہ گستاخی کا پہلو نہ نکال سکے، اعتراض نہ کر سکے، اور معقول اعتراض جب نہیں ہوتا تو انسان خود بھی پریشان ہوتا ہے، تاکہ وہ پریشان نہ ہو سکے۔ تو برناباس جو ہے، اس کے متعلق سماعت فرمائیں۔ یہ قبرص کا باشندہ تھا۔ اس کا پہلا مذہب یہودیت تھا، اس کا نام جوسس تھا، لیکن دین عیسوی کی اشاعت اور ترقی کے لیے اس نے سر دھڑ کی بازی لگا دی تھی۔ حواری اس کو برناباس کے نام سے پکارا کرتے تھے، جس کے معنی ہے واضح نصیحت کا فرزند۔ بڑا ہی کامیاب مبلغ تھا یہ۔ پھر دوسرے جاذب نظر تھا، اس کے چہرے پہ نور تھا اللہ تعالیٰ کا، چہرے سے نظر نہیں ہٹتی تھی۔ پھر قلب و نظر والا بندہ تھا، جس کا قلب جو تھا وہ بھی جاذب تھا، نظر والی شخصیت تھی۔
حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک مدت العمر جو قرب سے نصیب رہا، ہاں، اس کو اپنے حلقہ میں بڑا اہم مقام عطا کر دیا تھا۔ شروع میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار اپنے آپ کو یہود سے کوئی الگ امت تصور نہ کرتے تھے، کیونکہ انبیاء کا ایک سلسلہ جو جاری تھا، نہ ان کی کوئی علیحدہ عبادت گاہیں تھیں، لیکن یہودی انہیں ہمیشہ، یہ بڑی کم بخت قوم ہے، انہیں ہمیشہ شک و شبہ کی نظر سے دیکھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت، آپ کی فطرت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق ان کے پہلے ماننے والوں کے نزدیک قطعاً کوئی وجہ نزاع نہ تھا۔ سب آپ کو اللہ تعالیٰ کا انسان، برگزیدہ رسول، اللہ تعالیٰ کے رسول تسلیم کرتے تھے، اور یہی تو کوئی شرک نہیں کرتے تھے۔ یعنی اس زمانے کے وہ لوگ جو میں بات اب کر رہا ہوں، برنباس کے حواری یا برنباس، یعنی عقیدہ توحید پہ قائم تھے، عقیدہ رسالت بھی مضبوط تھا۔ اس وقت کے عیسائی یہودیوں سے بھی زیادہ، جو عیسائی تھے وہ یہودیوں سے بھی زیادہ توحید پرست تھے، یہاں تک کہ سینٹ پال نے عیسائی مذہب بھی قبول کر لیا۔ اس طرح عیسائیت میں ایک نئے دور کا، نئے باب کا آغاز ہوا، جس کے نظریات اور معتقدات کا منبع انجیل یا حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال نہ تھے، بلکہ اس کی ذاتی سوچ و بچار کا نتیجہ تھا۔ بس یہاں دراڑ آ کے پڑتی ہے جب اللہ کے رسول کو چھوڑ کر انسان اپنی ذاتی سوچ پر اکتفا کرتا ہے۔ پال چونکہ یہودی تھا، ترسوس کا باشندہ تھا، کافی عرصہ روم میں رہا، ان کے فلسفہ، پھر ان کے مشرکانہ عقائد سے وہ بہت متاثر ہوا، لیکن آگے نہ دراڑ، اپنی سوچ نہیں سوچ چاہیے، قرآن اور سنت بس۔ اس کے بعد ایک قیاس زن آتا ہے، اجتہاد جسے کہتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ انسان کو پھر توفیق دیتا ہے جسے قرآن و سنت آتی ہے۔ تو بہرحال اس کے جو حواری تھے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواری تھے، اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، چونکہ وہ شرک کو پسند کرنے لگ گیا تھا، شرکیہ عقائد کی طرف اس کا رجحان ہو گیا تھا۔ اپنے مذہب کی ترقی اور اشاعت کے لیے برنباس اور سینٹ پال کچھ عرصہ بلکہ ایک ساتھ کام کرتے رہے، لیکن دن بدن اختلافات کی خلیج بڑھتی گئی۔ برنباس توحید کا قائل تھا اور وہ عقیدہ تثلیث کی طرف رجحان رکھنے لگ گیا تھا، اس کا رجحان مشرکانہ ہو گیا تھا۔ پال نے حلال و حرام کے بارے میں موسوی احکامات کو بھی بالائے طاق رکھ دیا، پھر نیز ختنہ کی جو سنت تھی، سنت ابراہیمی علیہ الصلوۃ والسلام، اس کو بھی نظر انداز کر دیا۔ فاتبعوا ملت ابراہیم، مصطفیٰ کریم کو کہا گیا ہے نا امت کو، فاتبعوا ملت ابراہیم، بس آپ جو ہے ملت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں۔ تو ایسے جو صدیوں سے کام چل رہا تھا، اس نے ان کو بھی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت تھی اس کو بھی ترک کر دیا، جس میں ختنہ بھی شامل ہے۔ برنباس کے لیے اس کے ساتھ مل کر کام کرنا پھر مشکل ہو گیا، لیکن بنیادی عقائد میں فرق آ گیا نا، چنانچہ پھر دونوں اسی وجہ سے الگ ہو گئے۔ پال کو عوام الناس کی تائید حاصل تھی، کیونکہ اس کے ساتھ حکومت تھی، جس کے ساتھ حکومت ہوتی ہے نا، وقتی طور پہ اس کی ترقی ہوتی ہے، لوگ اس کے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ حکومت ایک سٹرونگ چیز ہے۔ آج بھی ایسے ہی ہے، جس کے ساتھ حکومت ہوتی ہے اس کے جھنڈے لگ جاتے ہیں، جب حکومت ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو پھر جیلوں میں بند ہو جاتے ہیں۔ اب ملک میں دیکھ لیں آپ، اس لیے اس کے پھیلائے ہوئے عقائد کو لوگوں نے دھڑا دھڑ قبول کیا۔ یعنی جو بھی اختلاف کرتا ہے، بے شک وہ دین سے دوری کی طرف اختلاف کرتا ہے، جب گورنمنٹ اس کے اوپر ہاتھ رکھتی ہے، فورسز ہاتھ رکھتی ہیں، تو لوگ اس کی طرف ہو جاتے ہیں، چونکہ حکومت تائید کر رہی ہے نا، تو پھر جب تن کے رکھتی ہے تو جیل میں بند کر دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے معاف فرمائے۔ بس ہاں، اچھے کاموں کے لیے جیل میں بند ہونا، جیسے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قضا، یعنی قاضی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، جیل میں بند ہو گئے، موت کو قبول کر لیا جیل میں، لیکن قاضی نہیں بنے۔ تو آج موجودہ دور میں حکومت کے جو آفیسرز ہوتے ہیں یا حکومت کے پرائم منسٹر، یہ سب ان کے پیچھے دیندار بندے پھرتے ہیں تاکہ ہمیں وزارت امور مذہبی مل جائے۔ بس یہاں سے آگے آپ خود سمجھ سکتے ہیں اب ہمارے جو ان کی کیا دینداری رہ گئی، اللہ معاف فرمائے مجھے۔
بہرحال چونکہ حکومت ساتھ ہی اس کے پھیلائے ہوئے جو سینٹ پال تھا عقائد لوگوں نے دھڑا دھڑ قبول کیے، چونکہ آسانیاں کی نا، جیسے شراب کو حلال کر دے بندہ تو آسانی ہوئی نا، لوگ عادی ہوتے ہیں۔ اس طرح برناباس اور اس کے ساتھی پھر پس منظر میں چلے گئے، کیونکہ فرنٹ پہ وہ آ گئے حکومت کی وجہ سے۔ تو چوتھی صدی کے ساتھ ہی برناباس کے ہم عقیدہ لوگ کافی تعداد میں موجود تھے، جو خدا کی باپ کی حیثیت سے نہیں بلکہ مالک الملک اور قادر مطلق حی قیوم وحدہ لا شریک لا الہ الا اللہ کے عقیدے پہ قائم تھے۔ اس طرح وہ عبادت کرتے، سوائے اللہ کی کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ اس وقت انطاکیہ کے بشپ پال کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور رسول ہیں۔ تو انطاکیہ کا دوسرا بشپ جس کا نام لیوسین تھا اور جو تقوی اور علم میں بڑی شہرت کا مالک تھا، وہ بھی عقیدہ تثلیث کا سخت مخالف تھا۔ اس نے انجیل سے ایسی ایسی عبارتیں نکالی جس سے تثلیث ثابت ہوتی تھی۔ یہ نیا کام پھر شروع ہو گیا، تبدیلیاں آنی شروع ہو گئیں۔ اس کا خیال تھا کہ یہ جملے بعد میں بڑھائے گئے۔ اس کو 312 میں شہید کر دیا گیا۔ حق والے بندوں کو نا شہید کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے شاگرد جو آریس تھا، اس نے توحید کا پرچم سر بلند کر دیا۔ اسے کئی بار کلیسا کے عہدوں پر فائز کیا گیا اور کئی بار معزول کر دیا گیا، لیکن اس نے اپنا مشن جاری رکھا۔ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں نا، وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی زندگی ہوتی ہے۔ تو کلیسا کی مخالفت کرنا آسان کام تھوڑی ہے، جیسے کسی گورنمنٹ کی یا فوج کی، جیسے پاکستان میں مخالفت کرنا آسان کام تو نہیں ہے نا۔ جن کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں پھر وہ جو مرضی کرتے رہے، لیکن جب پھر کھینچا جاتا ہے ہاتھ، پھر تحقیق ہوتی ہے کدھر کدھر سے مال آیا ہے اور کدھر کدھر سے چیک وصول کیے ہیں، کون کون سی ایجنسیاں پیچھے ہیں، پھر لگ پتہ جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں جناب سائن کرا لیں، بس توبہ کرتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین معاف فرمائے ہم سب کو۔ آریس جو ہے اس نے ان مشرکانہ عقائد کی ڈٹ کر مخالفت کی اور لوگ جوک در جوک اس کے نظریات کو قبول کرتے رہے۔ وہ عقیدہ برناباس جو ہے نا وہ کام آ رہا تھا، یعنی وہ جو صحیح انجیل جو کی تعلیمات تھیں جو اس نے بہت شروع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں میں سے۔ میں اگلا کلپ چلاتا ہوں، اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا، کوئی بات نہیں، آپ تنگ نہیں ہو انشاءاللہ۔ یہ بھی ایک تاریخ ہے، ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، ہم کیا تھے یا ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس سے بڑی چیزیں آپ کو معلوم ہوں گی۔ پھر کم از کم ہم مسلمان ہیں، ہمیں کسی کے دوسرے کے عقائد جب تک معلوم نہیں ہوتے، اپنا عقیدہ پختہ معلوم نہیں ہوتا۔ پھر انسان کے عقیدے میں جب یہ چیزیں میں پختگی آ جاتی، تاریخ کا مطالعہ بھی ضروری ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ میں اب 7واں کلپ چلاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔